لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بہت سے تو وہ ہے جن کا تذکرہ اور جن کے قصے اور واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہے جن کا تذکرہ اور واقعہ آپ کو ہم نے نہیں بتلایا ہے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا مقصد اور منشا کیا تھا، منشا خداوندی کیا تھا؟ تو منشا یہی تھا کہ انسانیت اللہ رب العالمین کو جانے اور پہچانے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اسی کو اپنا خالق اور مالک مانے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصد اور منشا تھا۔ انہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تو بھیجا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ان کو بھیجنے کا طریقہ اور مقصد بالکل علیحدہ تھا، بالکل انوکھے طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی پرورش کی اور ان کو نبی بنایا اور ان کو اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں فرعون کی حکمرانی تھی اور اسرائیلی اسی علاقے میں رہتے تھے، یعنی فرعون کی قلمرو اور اس کی بادشاہت کے ماتحت پورے کے پورے اسرائیلی آتے تھے، اور یہی وہ اسرائیلی تھے جن کے اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا۔ یہی وہ اسرائیلی ہے جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہزاروں پیغمبر پیدا فرمائے ہیں، ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام ان بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اسرائیلیوں کے اوپر فرعون بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر ان کو مبتلا رکھتا تھا، ان سے غلیظ کام الگ کرواتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو سبق سکھلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا
موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ اس کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے. اس نے اپنے اس خواب کو اپنے دربار کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتلایا. انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے حکومت کا خاتمہ کر دے گا. چنانچہ اس کو فکر لاحق ہوئی تو اس نے یہ حکم دیا کہ جو داعیہ عورتیں ہیں جن کے پاس عورتیں آتی ہیں اپنی ڈیلیوری کے وقت، جب ان کے پاس ایسا معاملہ پیش آئے اور کوئی لڑکے کی ولادت ہو تو وہ اسے وہیں پر ہی ختم کر. لیکن ان عورتوں نے فرعون کے پاس یہ بات پہنچائی کہ اسرائیلیوں کی جو عورتیں ہیں یہ بڑی ہی طاقتور ہیں، یہ ہمارے پاس ڈیلیوری کے لیے نہیں آتی، یہ اپنے معاملے اور اپنے کام خود ہی حل کرتے ہیں. تو اس نے ایک جماعت پیدا کی اور ایک جماعت کو حکم دیا کہ اب تم گشت کرو اور تلاشی لو، جہاں کہیں بھی لڑکے کی ولادت ہو اس لڑکے کو ختم کرو، اس کا معاملہ اس دنیا سے ختم کر دو، تاکہ وہ لڑکا بڑا ہی نہ ہو اور ہماری حکومت ختم ہی نہ ہو. چنانچہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا اور یہاں تک بات آئی کہ 1 سال لڑکے کو ختم کر دیا جائے اور 1 سال جو لڑکے پیدا ہو ان کو چھوڑ دیا جائے. سلسلہ چلتا رہا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جب ان کو حمل آیا تو انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب یہ لڑکا جب پیدا ہوگا تو کہیں فرعون اس لڑکے کو قتل نہ کر دے. اللہ رب العالمین نے انہیں خواب کے اندر اور الہام کے اندر اس بات کی بشارت دے دی تھی کہ آگے چل کر یہ لڑکا ایک نبی بنے گا اور آپ اس کا غم نہ کریں. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے. اب یہ وہ سال تھا جس سال فرعون کی جماعت کو حکم دیا گیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کریں. تو اب اسی زمانے میں اور اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ غم ہوا کہ کہیں اس بچے کو قتل نہ کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر انہیں فرمایا کہ آپ ایک صندوق کو تیار کریں اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھ دیں اور اس صندوق کو اس دریا کے اندر ڈال دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے لخت جگر کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا. اور یہ دریا آگے چل کر فرعون کے محل سے لگ کر ہی جا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی لڑکی کو کہا کہ تو جا اور اس کی نگرانی کر کے صندوق کو ڈوبنا ہے. لیکن چونکہ یہ صندوق وہ تھا جس کو اللہ رب العالمین اپنی نگرانی میں لے جا رہے ہیں تو اس لیے اس کو تو ڈوبنا تھا نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اب اس وقت کے لوگوں کو یہ بات دکھلانا مقصود تھا کہ دیکھیے کہ یہ قاتل کے گھر میں ہی اور جس بچے کے قتل کی سازشیں رچی جا رہی ہے اسی بچے کو قاتل کے گھر میں ہم پرورش دیں گے. یہ بات اللہ رب العالمین کو دکھلانا مقصود تھا. چنانچہ یہ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل تک جا پہنچا. اب وہاں پر فرعون کے دربار میں کام کرنے والیوں نے اور درباریوں نے اس صندوق کو دیکھ لیا اور اس صندوق کو اٹھا کر محل میں پہنچایا. اور محل میں جب فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک زندہ بچہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون نے اس بچے کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال بچے کو قتل کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا جائے.
لیکن اس کی بیوی جس کو کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس بچے کی پرورش کریں گے اور ہم اس کو اپنا بچہ بنا دیں گے۔ فرعون اس بات پر تیار ہو گیا اور اس کو کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، اب اس کو ہم اپنا بچہ اور لخت جگر بنا لیتے ہیں۔ ہوا ایسا کہ جب اس بچے کو پالنے اور پرورش کا وقت آیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی تو نومولود ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو کوئی ایسی باہر کی چیز وہ نہیں کھا سکتا، باہر کی چیزیں نہیں پی سکتا، اس کو ابھی کسی ماں کا دودھ چاہیے۔ تو اب اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا گیا جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی اس وقت، لیکن اس بچے نے کسی بھی دائیا اور کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کے عورت کے پستان پر منہ نہیں لگایا، اس نے کسی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اب فرعون پریشان اور اس کی اہلیہ پریشان کہ اب اس کو دودھ نہیں پلائیں گے تو یہ بچہ کہیں مر نہ جائے۔ اب وہاں پر اس درباریوں کے درمیان میں وہ نگرانی کرتے ہوئے ان کی بہن بھی پہنچ چکی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، جو عورت فلاں جگہ پہ رہتی ہے، غریب عورت ہے، وہ بھی دودھ پلاتی ہے۔ چنانچہ اس کو حکم دیا گیا کہ جائے اس عورت کو بلا کر لائے۔ اب اس عورت کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کو بلایا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو بچے نے فوراً ہی دودھ کی طرف منہ کیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ان کو شک بھی ہوا کہ کہیں اسی کا بچہ تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے شک کو زائل کر دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اب دوسری مرتبہ دودھ پلانے کی شرط یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کو دودھ پلاؤں گا، یہاں پر دودھ نہیں پلاؤں گا، اپنے گھر میں پلاؤں۔ چنانچہ وہاں پر وظیفہ بھی مقرر کیا گیا کہ دودھ پلانے کے اتنے پیسے لوں گی اور یہ ساری چیزیں رہیں گی، اور وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر پہنچ چکی ہے، اور یہ کچھ ہی وقت کا یہ معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے دور رہے اور واپس پھر اپنی والدہ کے آغوش میں آ چکے، اور پھر انہیں وہی اپنی ماں کی ممتا اور محبت مل چکی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، فرمان چڑھنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کو واپس دربار میں بلا لیا گیا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں وہ سوجھ بوجھ عطا کی جو ایک نبی کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ ان کی والدہ یعنی وہ والدہ جس نے ان کو پالی تھی، جو فرعون کی عورت تھی، وہ بھی چپکے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے لگی، اور فرعون کو اس بات کا جب پتہ چلا تو اس نے اپنے دربار سے اس کو بھگا دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر ایک راہ چلتے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچے تو مدین ایک ایسی بستی تھی جہاں پر ایک دوسرے نبی کی حکمرانی تھی، ایک دوسرے نبی وہاں پر مبعوث تھے، اور اس نبی کے ماننے والے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین۔ جب مدین پہنچے تو اب مسافر ہیں، ایک نئے علاقے میں پہنچے، نئی بستی ہے، نئے لوگ ہیں، یہاں رہن سہن کا معاملہ اور کھانے پینے کے مسائل ہیں، اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں انسان۔ نئے علاقے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو ساری زندگی کی ضروریات کی اس کو فکر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور درخت سے تھوڑی دور پر دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک ڈول ہے اور اس ڈول سے پانی باری باری لوگ نکال رہے ہیں اور اپنے اپنے اونٹوں کو پلا رہے ہیں۔
اور وہیں پر ہی دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دو جوان لڑکیاں کھڑی ہوئی اور کنارے پر کھڑی اور ان کے ساتھ اپنے مویشی یعنی بکریاں ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی اور بکریاں پیاس کی وجہ سے اگر ڈول کی طرف منہ کر کے بھاگ رہی ڈول کی طرف منہ لپکا رہی تو یہ اپنی ان بکریوں کو وہاں سے ایک طرف کر موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ لڑکیاں اپنی ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دے رہی. چنانچہ جب سب لوگ پانی پلا کر جا چکے تو موسیٰ علیہ السلام کے قریب گئے. اب چونکہ ایک آدمی جب نئے علاقے میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی ایسا آدمی مجھے مل جائے جو میری مدد کرے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, آپ کیوں پانی پلا نہیں رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں اور ہم مردوں کے بیچ جاتے نہیں. ایک بات تو یہ کہتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یوں کہا کہ اگر عورتیں ہیں اور آپ مردوں کے بیچ میں جانا پسند نہیں کرتے تو پھر آپ یہاں پر پانی پلانے آئی کیوں؟ جب آپ کو پردے کے مسائل ہیں تو آپ پانی پلانے آئی کیوں؟ کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس نوکر رکھنے کی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کو نوکر رکھیں اور اس کو پیسے دیں جو پیسے لے کر ہماری بکریوں کو پانی پلائے. تو پھر گھر میں کوئی مرد ہوگا, اگر آپ نوکر نہیں رکھ سکتے تو گھر میں کوئی مرد ہوگا جو آپ کی بکریوں کو پانی پلا دے. تو کہا کہ ہمارے والد ہیں وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے, وہ بزرگ ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. تو وہ ڈول, جس ڈول کو 10-15 آدمی مل کر اٹھاتے تھے اور اس سے پانی نکالتے تھے 10-15 آدمی مل کر, موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی بننے والے تھے اور ایک نبی کو اللہ رب العزت بہت زیادہ طاقت قوت عطا فرماتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے اس ڈول کو اٹھائی اور اس کو دریا میں اس میں کنویں میں ڈالا اور پھر کنویں میں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر وہاں رکھ دیے اور سائڈ میں اسی درخت کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے. ان عورتوں نے پردے کی آڑ میں اپنی ان بکریوں کو پانی پلایا اور وہ لڑکیاں بھی چلی گئی. اب چونکہ لڑکیاں اگر پانی نکالتی تو کافی وقت لگتا اور موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور توانا مرد تھے, انہوں نے جلدی سے نکال دیا پانی اور انہوں نے جلدی سے پانی پلا دیا اور یہ گھر پہنچ گئے. تو ان کے والد نے ان سے پوچھ لیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آنا, کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ تو ان کی بیٹی نے, شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے پورا واقعہ, یہ پورا واقعہ 20ویں پارے کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ ان کی بیٹی یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے واقعہ سنایا اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ایک جملہ کہا کہ بڑا ہی طاقتور مرد ہے. تو شعیب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ طاقتور مرد ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بتلایا کہ اس اکیلے آدمی نے پورا پانی نکالا, اکیلے نے ڈول کو اٹھایا اور یہ وہ ڈول ہے جو 10-10, 15-15 مرد مل کر اٹھاتے ہیں اور 10-10, 15-15 آدمی مل کر اس کو کھینچتے ہیں تب وہ ڈول بھرا جاتا ہے. اس اکیلے آدمی نے. تو شعیب علیہ السلام چونکہ یہ بھی وقت کے پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی وقت کے پیغمبر تھے اور یہ جو لڑکی تھی یہ پیغمبر کی بیوی بننے والی تھی. تو یہاں تو سارے کے سارے اللہ کے چنندہ بندے تھے, یہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مرد کون تھا اور کہاں تھا, کہا کہ وہی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہماری شریعت کے اندر مہمان کی میزبانی ضروری ہے, اس کی ہم مہمان نوازی کریں گے, جاؤ اور اس مہمان کو بلا لاؤ اپنے گھر. اب گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں کہ مرد کو بلانے کے لیے بھیجا جائے, وہی شعیب علیہ السلام کی بیٹی, وہ گئے اور بلانے کے لیے بھیجے. اب جب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں درخت کے نیچے ایک وظیفہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے میرے رب میں یہاں پر تو آ چکا ہوں, میں محتاج ہوں, تو میری داد رسی کر.
ضرورت ہے کھانے پینے کی، رہن سہن کی، ساری چیزوں کی ضرورت ہے. دوسرے ملک میں آ چکے، اپنے وطن سے بھگا دیے گئے. اللہ رب العالمین نے اس وظیفے کو بھی قبول فرمایا اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کی. چنانچہ ان کی بیٹی جب آئی، اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ہمارے والد طلب کر رہے ہیں، تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو گھر کا راستہ معلوم تھا، اس لیے آگے آگے جا رہے تھے. نہیں، وجہ ایسی نہیں. وجہ یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور یہ بھی ایک نوجوان لڑکے ہیں، اور ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اور ان کی بھی کوئی شادی نہیں ہوئی. اگر ان کی نظر ایک غیر محرم پر بار بار پڑتی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کے اندر یہ ملوث ہو جائے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے چلے گئے اور میں آگے آگے چلوں، اور آپ مجھے پیچھے سے رہنمائی کرے گی کہ دائیں مڑو، بائیں مڑو، سیدھے چلو، اس طرف چلو، اس طرف چلو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گھر پہنچے. شعیب علیہ السلام سے ساری بات چیت ہوئی اور وہ سارے واقعے کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ کہوں گا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے آپ نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور نکاح ہو چکا. اب واقعے کو ہم آگے لے جاتے ہوئے آگے بہت آگے وہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس نکلے اور واپس اپنے علاقے مصر کی طرف لوٹنے لگے کئی سالوں کے بعد، تو راستے میں رات ہو گئی. اب جب رات ہو گئی تو ایسا زمانہ نہیں تھا جیسا ہمارا زمانہ ہے کہ کہیں نہ کہیں روشنی کا انتظام ہوتا ہی ہے، راتوں میں کہیں کسی کے مکان کی روشنی نظر آتی. ایسا زمانہ نہیں تھا. جنگلات تھے، بیابان جنگلات تھے، آبادیاں نہیں تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہیں روشنی نہیں ملی اور اچانک ایک پہاڑ کے اوپر آپ کو آگ دکھی تو آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اب میں وہاں پر جاتا ہوں اور وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہمیں روشنی ملے اور ہم روشنی کے ذریعے سے راستے کی رہنمائی حاصل کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ملی اور اللہ رب العزت نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. اب میں اپنی بات کو یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.